12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد تمام احباب ایک مرتبہ بآواز بلند نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلوات و سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اسی کا کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ان پر نور لمحات میں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہونے کے لیے یہاں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورہ فاطر سے ہوگا۔ سورہ فاطر یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوع ہیں اور 45 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے دو دو، تین تین، چار چار ہے. بڑھاتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو رسول یعنی قاصد، انبیاء کی طرف پیغام بنانے والا، پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادتی کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے پیدائش میں، ما یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں جتنا اضافہ فرمانا چاہے یہ اس کی چاہت کے اوپر ہے کہ وہ فرشتوں کو پیدا کرے، انسانوں کو پیدا کرے، جنات کو پیدا کرے، دیگر مخلوقات کو پیدا کرے. جیسا وہ چاہے رب ذوالجلال ویسا فرماتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے کھول دے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور اگر رب ذوالجلال کی ذات روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے روکنے کے بعد کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کو چھڑوا لے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اپنے بندوں پر جب برسانا چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو، چاہے وہ آسمان سے بارش برسنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اگر رب ذوالجلال اپنے بندوں پر رحمت برسانا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں. اور اگر وہ اپنی رحمت بندوں سے روک لے تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ لوگوں تک اس کی رحمت کو پہنچا سکے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کے احسانات کو یاد کرو، وہ جو اس نے تم پر فرمائے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ تبارک و تعالی کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم اوندے جاتے ہو. رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بھی جانتے ہو اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کی چاہت کے سوا کوئی ذرہ بھی ہل نہیں سکتا. تو اس ذات کی طرف لو لگاؤ، اسی کی طرف کامل بھروسہ کرو اور اسی کے رحمت کی طلب میں رہو. تو کہاں تم اوندے جاتے ہو، کیوں رب ذوالجلال کی رحمت کی طرف نہیں آتے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو تحقیق جھٹلایا گیا رسولوں کو اس سے پہلے. دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے،
انہوں نے جب دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کیا تو ان کے لوگوں نے انہیں جھٹلایا، نعوذ باللہ، طرح طرح کے حربے آزمائیں کہ انبیاء کو ایذا پہنچائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طرح اگر وہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی جھٹلائیں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، یہ انہی کے لیے نقصان ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت دینے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا، میدان حشر برپا ہوگا، جہنم جنت میں لوگوں کو داخل کرے گا۔ یہ تمام وعدے جو رب ذوالجلال نے فرمائے یہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کے عیش و آرام، یہ دنیا کی لذتیں، یہ تمہیں کہیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ ہرگز تمہیں فریب نہیں دیتے، ہرگز تمہیں دھوکہ نہیں دیتے اللہ کی راہ سے مگر فریب کے ساتھ۔ یعنی شیطان دنیا کی لذتوں میں تمہیں الجھاتا ہے اور تمہیں رب ذوالجلال کی راہ سے روکتا ہے۔ یہ جو اس کا کام ہے یہ فریب کا کام ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس کے مکر و فریب میں نہ آؤ، اس کی جال سازیوں میں نہ پھنسو، دنیا کی لذتوں کو اپنا کر اپنے رب کی بارگاہ سے لو لگانا نہ چھوڑو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بات تو یہی ہے، شیطان اپنے گروہ میں تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں دوزخیوں میں سے کر دے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ تمہیں دوزخیوں میں سے کر دے۔ شیطان کے گروہ میں جو شامل ہو گیا، شیطان کے گروہ میں شامل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے مکر و فریب میں آ کر بندہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، بندہ نعوذ باللہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو جہنم میں وہ ڈالا جائے گا۔ اب یہاں سے کافروں کا ذکر ہے کہ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مومنوں کی کیا صفت ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اس کی بارگاہ سے لو لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ پر عمل کو یقینی بناتے ہیں، ان کے لیے رب ذوالجلال بخشش کا پروانہ اور بڑے ثواب کے اجر کا پروانہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا،
تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین ہو گئے، فرآہ حسنا، تو کیا وہ اسے اچھا سمجھنے لگ جائے، اسے ہدایت والا سمجھنے لگ جائے؟ ہرگز نہیں۔ جو برے اعمال کو مزین کر لے اور وہ برے اعمال کو اچھا سمجھنے بھی لگ جائے، تب بھی وہ برے اعمال اچھے اعمال کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ روافض، خوارج، اور جو اس دور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل اور دیگر اس کے متبعین جو تھے، وہ کیا گمان کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے برے اعمال ان پر ایسے ہو گئے تھے گویا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ دور حاضر میں خوارج کا جو فتنہ ہے، روافض کا جو فتنہ ہے، دیگر بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کا جو نظریہ ہے، وہ اگرچہ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن وہ کبھی نیکی اچھائی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، تو اے سننے والے، تمہاری جان ان پر حسرت میں نہ جائے۔ حسرت میں جانے سے مراد کیا؟ کہ بظاہر تو وہ تمہیں ایسا لگ رہا تھا کہ نیک بندہ ہے، جس کے برے اعمال بھی اس کے اوپر اچھے اعمال کی طرح وہ سمجھنے لگ گیا، تو وہ جو اپنے اعمال کو اچھا سمجھنے لگ گیا اور حق کی طرف گامزن نہیں ہوا، کفر میں مبتلا ہو گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، تو یہ اس کا کفر اور شرک میں مبتلا ہونا تمہیں حسرت میں نہ ڈال دے کہ یہ کیوں ایسا ہوا اس کے ساتھ، اس کی حسرت تمہیں نہ ہو۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر سحابا، کہ وہ بادل ابھارتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، تو اسے مردہ شہر کی طرف روانہ کرتی ہیں، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، تو وہ اس کے سبب زندہ کرتا ہے اس زمین کو جو مردہ ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر بارش برساتا ہے، جو زمین بنجر ہو جاتی ہے، جب اس بنجر زمین پر رب ذوالجلال بارش نازل فرماتا ہے تو ان بارش کے قطروں کے سبب وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یعنی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح حشر میں بھی اٹھنا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مردے کس طرح زندہ فرماتا ہے، اس کی کوئی نشانی ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرا کسی ایسے جنگل سے گزر ہوا جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا، یعنی اس پر کچھ بھی نہیں برسا اور وہ بالکل بیابان ہو گیا، اور وہاں سبزہ کا نام و نشان ہی نہیں، یعنی درخت بھی ایسے تھے جن کے پتے جھڑ چکے تھے، کچھ بھی وہاں پہ سرسبز و شادابی نہ تھی۔ پھر کبھی اس جنگل میں تیرا دوبارہ گزر ہوا اور تو نے
اس کو ہرا بھرا اور لہلہاتا دیکھا؟ تو ان صحابی نے عرض کی بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا میں نے دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ خلق میں دنیا میں اس کی ایک نشانی یہ بنجر جنگل، یہ بیابان جنگل کو جو ہرا بھرا اور لہلہاتا کر دیا، یہی رب ذوالجلال کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ من کان یرید العزہ، جو چاہتا ہے اپنی عزت کو، فللہ العزت جمیعا، تو تمام کی تمام عزتیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے لو لگا لی، اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات ہمیں دیے اس پر عمل پیرا ہوا، نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، تو عزتوں کا تاج اسے ہی پہنایا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تم معزز وہ شخص ہے جو تم میں تقوی والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالی سے خوف رکھنے والا ہو، پرہیزگاری رکھنے والا ہو۔ تو معیار تو عزتوں کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تقوی والا ہو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ کلمہ طیب پاکیزہ کلمے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد رب ذوالجلال کی توحید ہے، اس کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے داؤ یعنی فریب کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور انہی کا مکر برباد ہوگا۔ یعنی جو وہ مکر کرتے ہیں، جو وہ فریب کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے چالیں استعمال کرتے ہیں، یہ مکر انہی کی طرف لوٹے گا اور اسی مکر کے سبب وہ برباد ہوں گے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے بنایا، اور آپ کی نسبت سے تمام کائنات کو، تمام انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفہ، پھر پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے کر دیا، یعنی نطفے سے نسل کشی کا اس نے سلسلہ جاری فرمایا، پھر اس نے مرد و عورت دونوں کے جوڑے بنا دیے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی عورت اپنے پیٹ میں اٹھاتی نہیں ہے مادہ، ولا تضع، اور نہ وہ کسی کو جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ تمام کی تمام چیزیں رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر، اور جس بڑی عمر والے کو رب ذوالجلال نے بڑی عمر دی، ولا ينقص من عمرہ، اور جس کی عمر میں کمی رکھی، الا فی کتاب، مگر تمام کا تمام کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تخلیق فرمایا، مٹی سے اس کو
تخلیق کیا، پھر نطفے سے اس کے اندر جان بھری، پیٹ میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونکی، اور یہ تمام چیزیں جتنی بھی رب ذوالجلال نے ہم پر عنایت فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ کسی کو لمبی عمر عطا فرمائی، 60 سال سے زائد عمر عطا فرمائی، کسی کو کم دی، 60 سال سے کم میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان ہی ہے ہم پر، اور یہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہایت آسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے جب یہ تمام معاملات کیے تو تم اس کی طرف لو لگاؤ، اس کی طرف رجوع لاؤ، اس کے احکامات کو مانو، تاکہ اچھی تدبیر ہمارے لیے مقدر ہو۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کون سے دو سمندر؟ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ایک میٹھا ہے جو خوب میٹھا پانی، خوشگوار پانی دیتا ہے، وھذا ملح اجاج، اور ایک کھارا ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ نہایت تلخ ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پہننے کے لیے تم ان سمندروں میں سے زیور نکالتے ہو، گہنے نکالتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھے گا، فِيهِ مَوَاخِرَ، کہ وہ پانی چیرتی ہوئی ہے جاتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق مانو۔ یہ جو میٹھے پانی کا سمندر ہے یہ ملتا ہے کھارے پانی سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہ میٹھا کھارے میں مکس ہوتا ہے، نہ کھارا میٹھے میں مکس ہوتا ہے، دونوں کے الگ الگ فوائد ہیں۔ اور اسی سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے تازہ گوشت یعنی مچھلی جیسی عظیم نعمت ڈالی کہ تم اس کا شکار کرو اور اسے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرو۔ اور سمندروں میں ہی موتی اور جواہرات بھی ہیں، تم اسے نکالتے ہو اور اسے پہن کر آراستہ ہوتے ہو۔ کشتیوں میں اللہ تبارک، سمندروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے مقرر کیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے، تو تم سفر کرتے ہو کشتیوں کے ذریعے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اس نے جو رزق تمہارے لیے مقدر کیا اس کی تلاش میں تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے لیے نکلتے ہو۔ یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسے سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور سمجھ عطا فرمائی، ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا، اے عقل والو، یا اولی الالباب، اے عقل والو غور و فکر کرو۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تمہیں کسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ اشارہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف، یہ اشارہ دیتی ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو، یہ اس چیز کی طرف تمہیں اشارہ دیتی ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، رات لاتا ہے دن کے حصے میں، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل،
اور دن رہتا ہے رات کے حصے میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنی مقررہ وقت تک چلتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، کبھی رات طویل کر دیتا ہے، کبھی دن طویل کر دیتا ہے۔ سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا۔ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے چاند نکل آتا ہے، جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، سورج دوبارہ مشرق سے نکل آتا ہے۔ تمام اپنے مقررہ وقت پر چل رہے ہیں۔ دن اور رات کا یہ امتزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو آرام کے لیے بنایا، استراحت کے لیے بنایا، دن کو ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو تمہارا رب ہے، یہ ساری چیزیں اس نے پیدا کی، اسی کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، پوچھتے ہو، ما یملکون من قطمیر، دانہ خرما کی جھلک کے برابر بھی وہ مالک نہیں، یعنی وہ ذرے کو پیدا کرنے کے بھی مالک نہیں، ذرے کو ہلانے کے بھی مالک نہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جن کو تم پوچھتے ہو، جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، اور اگر وہ تمہاری پکار سن لے، مستجابوا لکم، تو وہ تمہاری پکار کو پورا نہیں کر پاتے، اس کا جواب تمہیں نہیں دے پاتے۔ یعنی جن معبود باطل خداؤں کو تم نے معبود بنا لیا، وہ تو تمہاری بات سننے کے قابل نہیں۔ اگر یہ مان لیں کہ ہاں سننے کے قابل ہیں تو وہ تمہاری بات کو پورا کرنے کے قابل نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے وہ تمہارا انکار کر دیں گے۔ یعنی جن معبودوں کو جن باطل خداؤں کو تم پوچھتے تھے معبود سمجھ کر، وہی تمہیں ٹھکرا دیں گے، وہی تم سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے کہ تم نے کیوں ہمیں پوجا، ہم نے کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی خبر دے گا تمام اشیاء کی جو قیامت کے دن ہونے والے ہیں۔ اے بندے، تو ان نشانیوں کو غور و فکر کر، اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے اپنے کو بھی بچا، اپنے دوست احباب کو بھی بچا، اپنے اولاد کو بھی بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل یقین اپنی ذات پر عطا فرمائے اور اپنا فرما بردار بندہ ہمیں بنائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، سب خوبیوں کا مالک ہے۔ کوئی بندہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو، وہ محتاج ہے رب ذوالجلال کی ذات کا۔ کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے غرور و تکبر کی وجہ سے، یا اپنے بڑے منصب پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ سمجھ لے کہ میں اب کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا بھی محتاج نہیں، تو جان لو
ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ بڑے عہدے کہ غرور میں تم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ ہونا، وہ بے نیاز ہے، حکمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بجائے نئی مخلوق لے آئے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، تم پر اپنے عذاب کو نازل نہیں کرتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کی چاہ ہو۔ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر دے۔ مراد کافر ہیں، وہ کافر جو کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور اس گھمنڈ میں تھے کہ ہمیں دنیا میں باقی رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جگہ تمہیں تباہ کر کے نیست و نابود کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نئی مخلوق لے آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی باقی ہے، اس میں میری طرف رجوع لے آؤ، لوٹ کر آ جاؤ، توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، اپنے کفر سے توبہ کر کے اسلام کے دامن میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں، جو آخرت کی زندگی ہے، اس میں تمہیں راحت میں رکھے گا، چین میں رکھے گا، سکون میں رکھے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور جان لو کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر کوئی اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے، لا يحمل منہ شیئا، تو وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں باپ بھی اگر بیٹے کو بولیں گے کہ اے میرے بیٹے تو یہ میرا گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، تو وہ بیٹا کہے گا کہ مجھ پر میرا وبال گناہوں کا کم ہے کہ میں آپ کے بوجھ اٹھاؤں۔ ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، باپ بیٹے ہوں، الغرض کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی جان کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، بات تو یہی ہے، جو ڈرتے ہیں، الذین یخشون ربهم، وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ تمہارا ڈر سنانا اے محبوب انہیں کام دے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو سترا ہو تو اپنے ہی بھلے کو سترا ہوا، یعنی اپنی بھلائی کے لیے ہی سترا ہوا۔ جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، گناہوں سے پاک رکھے، کفر و شرک سے پاک رکھے، اپنے آپ کو سترا رکھے، تو یہ سترا پن اسے ہی بھلا دے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مثال ارشاد فرماتا ہے کہ ضدین برابر نہیں ہو سکتی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ اندھیریاں اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ برابر ہو سکتی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، نیک اعمال کرنے والا اور برے اعمال کرنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
یہ تمام کی تمام ضدین رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی کہ حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، لہذا تم حق کی طرف ہی گامزن رہو، باطل کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کے جاؤ، اگر تم لے کے گئے تو بربادی ہی مقدر ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ مسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہیں، ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد کفار ہیں۔ کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی مردہ قرار دیا کہ انہیں حق کو وہ سمجھنے سے قاصر رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عمل کرنے سے قاصر رہے۔ جب وہ قاصر رہے تو گویا کہ وہ مردہ ہیں، اور زندہ دل کون ہیں؟ زندہ دل وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ ان انت الا نذیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ڈر سنانے والا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا۔ نیک بندوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور جو بھی امتیں گزریں ہم نے سب میں ڈر سنانے والا بھیجا۔ کسی امت میں نبی بھیجا کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائے، رسول بھیجے کہ وہ ڈر سنائے، عالموں کو بھیجا جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اس کی راہ پر عمل کرنے کے فوائد جو ہیں ان سے آگاہ کرے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت پر کسی نہ کسی شخص کو بھیجا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے انہیں ڈرائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اے محبوب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تحقیق تم سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالزبری اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور چمکتی ہوئی کتابوں کے ساتھ، توریت، زبور، انجیل، دیگر صحائف رب ذوالجلال نے اپنے رسولوں کو دے کر دنیا میں بھیجا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ یہ ان کی خرابی کا باعث ہے، ان کی بربادی کا باعث ہے کہ جنہوں نے اتنے مقدس کلام کو بھی اپنے اوپر لاگو نہیں کیا اور اس سے بے راہ رہے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے کافروں کو پکڑا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ جس نے میرا انکار کیا، میری وحدانیت کا انکار کیا، میرے رسولوں کا انکار کیا، تو میں نے انہیں کیسا پکڑا۔ کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، کسی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پوری قوم کو تباہ کر دیا، طرح طرح کے عذابات سے میں نے انہیں تباہ و برباد کیا، تو میرا انکار کرنا ان پر کیسا شدید ہوا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی اتارا، بارش برسائی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، تو ہم نے اس سے پھل نکالے جس کے رنگ مختلف ہیں، سردیوں میں الگ پھل، گرمیوں میں الگ پھل رب ذوالجلال نے زمین سے اگائے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں راستے ہیں
جو سفید اور سرخ رنگ کے مختلف پہاڑ ہیں، وغرابی بسود، اور کچھ کالے ہیں، ایسے کالے جو سیاہ کالے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چپائوں کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ تمام کی تمام رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پھلوں کو ایک ہی پانی کی بوند سے پیدا فرمایا۔ بارش کا پانی برستا ہے، زمین پر پانی گرتا ہے، تو کبھی انار، کبھی کوئی دوسرا پھل جس کے رنگ بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف۔ اسی طرح پہاڑوں میں الگ الگ نشانیاں ہیں، کوئی پہاڑ کسی رنگ کا ہے، کوئی پہاڑ کسی رنگ کا ہے۔ اسی طرح لوگوں میں، جانوروں میں اور چوپایوں میں مختلف رنگ اور مختلف نسل کے جانور رب ذوالجلال نے بنائے، انسانوں کو بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کیسی نشانی لوگوں کو دکھائی۔ پھر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات تو یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہو اور اس کی صفات کو جاننے والا ہو، اس کی عظمت کو پہچاننے والا ہو، اپنے رب سے خوف رکھنے والا ہو، جو رب ذوالجلال کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی جو خوف رکھتا ہے وہ علم والا ہے۔ علم والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وہ بھی علم والے ہیں۔ پھر اس میں درجے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا ولی بنایا، اس کو علم کا ایسا سمندر عطا ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے والا بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ رب ذوالجلال نے اسے اتنا قریب کر دیا کہ وہ رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنے والا ہو گیا۔ یہ مرتبے ہیں۔ علم والوں سے مراد انسان بھی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی عزت والا، بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر۔ کیوں وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں؟ کیوں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں؟ کیوں وہ کبھی چھپ کر، کبھی اعلانیہ رب ذوالجلال کے نے جو انہیں رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں؟ یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ جانا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسے سودے ہیں جس میں نقصان نہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تبارک و تعالی پورا دیتا ہے انہیں ان کا اجر، اور بڑھا دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے۔ اجر تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے دیتا ہی ہے، بلکہ جو نیک اعمال انہوں نے کیے اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال انہیں عطا فرماتا ہے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی، وحی کی، والحق، وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے۔ یعنی قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا،
یہ حق ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق فرمانے والی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کیا اس کتاب کو اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید فرقان حمید عطا ہوا، پھر اس کا وارث، اس کے احکامات کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو اس کا وارث بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اپنے چنے ہوئے بندے، وہ چنے ہوئے بندے اللہ کے برگزیدہ بندے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے کوئی ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کوئی میانہ چال پر ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم پر بھلائیوں میں سبقت لے جاتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ تینوں صفتیں ان لوگوں کی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ظالم لنفسہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں تو مسلمان لیکن گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ ومنہم مقتصد، اور مقتصد سے مراد کیا ہے؟ مقتصد سے مراد وہ لوگ ہیں جو میانہ چال چلتے ہیں۔ میانہ چال سے مراد کیا؟ کہ وہ ان کے اعمال، وہ برائی کی طرف نہیں جاتے، نیک اعمال جو اللہ تبارک و تعالی نے احکامات دیے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور سابقٌ بالخیرات، جو سبقت لے جانے والے ہیں بھلائیوں میں، نیکیوں میں، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ ولی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں ڈوب گئے، اس کی پہچان میں لگ گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رہے۔ ان سے مراد وہ ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سابق سے مراد عہد رسالت کے وہ مخلصین ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ سابقٌ بالخیرات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور مقتصد سے مراد وہ اصحاب ہیں جو آپ کے طریقے پر عامل رہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ انہیں ارشاد فرمایا ان پر وہ عمل پیرا رہے۔ اور ظالم لنفسہ سے مراد ہم اور تم لوگ ہیں، یعنی جو گناہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ لاتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انکساری تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تیسرے گروہ میں ظالم لنفسہ میں شمار کیا۔ یہ ان کی انکساری تھی، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی مقرب بندی تھیں۔ دین کا تہائی حصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا تہائی حصہ جن سے مروی ہے وہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات انہوں نے ہم تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہم سب کو سابقٌ بالخیرات کی فہرست میں شامل فرمائے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات بسنے والے بنائے. یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہ اس میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. جب وہ داخل ہوں گے باغات میں، یعنی جنت میں داخل ہوں گے، تو انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں موتی پہنا کر انہیں آراستہ کیا جائے گا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشمی لباس ہوگا. سونے کے کنگن، سونا اور ریشم، یہ مرد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حرام فرما دیے. اس قلیل زندگی میں تم ان چیزوں سے بچ جاؤ تو آخرت میں جب تم جنت میں داخل ہوگے تو ان سے میں تمہیں آراستہ کروں گا. حضرت سراقہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کے لیے حضرت سراقہ، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جب وہ پیچھا کر رہے تھے تو 3 دفعہ ان کا اونٹ یا گھوڑا جس پہ وہ سوار تھے وہ دھس گیا. جب وہ دھستا پھر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ میں اب واپس لوٹ جاؤں گا، آپ جو ہیں اس کو حکم فرمائیں کہ وہ باہر آ جائے. تیسری دفعہ میں وہ واپس لوٹے، جب دیکھا کہ کوئی راہ نہیں ہے کہ میں اب پیچھا نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. پھر حضرت سراقہ ایمان لے آتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. آپ کیسر و کسریٰ کو فتح کرتے ہیں. بیت المال سے جو مال آیا، جو مال غنیمت آیا، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. آپ اس کی طرف التفات نہیں فرماتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اسرار پر صرف دیکھتے ہیں. جب کھولتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کنگن سونے کے اس میں رکھے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ کنگنوں کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سراقہ کو بلاؤ. میرے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ کے ہاتھ میں نے کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھے تھے، تو سراقہ کو بلایا جائے. پھر حضرت سراقہ کو بلایا گیا اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیے گئے. یہ جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے پر بھی دلیل ہے. تمام اصحاب جانتے تھے، حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ سونا مرد پر حرام ہے، لیکن حضرت سراقہ کو پہنایا اس لیے گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور ریشمی لباس بھی حرام کر دیا گیا. جہنم آج جو اس سے بچے گا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انہی آرائشوں سے اسے مزین کرے گا. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے. الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ہمیں جنت میں ڈال کر ہمیں ان نعمتوں سے آراستہ کر کے دائمی خوشی کے لیے ہمیں چن لیا، ہمیں غموں سے دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچی، نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان ہوگی. یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ مقام کیسا ہوگا؟
نہ انہیں کوئی تکلیف ہوگی، نہ کبھی وہ تھکان میں مبتلا ہوں گے. بس اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کی نہ قضا آئے گی فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان سے ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی. وہاں نہ عذاب میں کمی ہوگی، نہ انہیں موت آئے گی. وہ تمنا کرتے رہیں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر بڑے ناشکرے کو سزا دیں گے. وہم یصطرخون فیہا، اور وہ جہنم میں چلاتے ہوں گے، ربنا اخرجنا، اور دعا کریں گے اے رب ہمیں تو نکال دے اس سے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم اچھے کام کریں گے وہ جو ہم نے پہلے نہ کیے تھے، تو ہمیں دوبارہ دنیا میں اتار، ہم تیرے نیک